إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہن، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ بعدہ درود لامحدود ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام۔ حضرات، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے جب اس طریقے کے واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں جو ابھی 22 اپریل کو کشمیر کے اندر واقع کشمیر کے پہلگام کے اندر جو حادثہ پیش آیا، اس نے انسانیت کو جھجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ ایسے موقع پر اسلام کی جو تعلیم ہے
اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم ہے وہ ہمیں خود سمجھنے اور ان لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو آج اسلام کو یا دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا بڑی شدت کے ساتھ سختی سے کنڈم کرتے ہیں، اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس حادثے کی ہم اور اس حادثے میں جو بیچارے مظلوم ہیں، مقہور ہوئے، جو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک۔ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی صفاقیت، دہشت گردی جوش بلا ہوش ہے، دہشت گردی ظلم ہے، طغیانیت ہے، دہشت گردی کوئی بھی مذہب نہیں سکھا، دہشت گردی کی تعلیم کوئی بھی مذہب نہیں دے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی جو ہے ناپاک کوشش کی گئی۔ کسی شاعر نے کہا کہ کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوا، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوا، قیامت لے اٹھی اپنے ہی گھر سے، قیامت لے اٹھی اپنے ہی گھر سے۔ حضرات، ایک غلط فہمی جو عام طور پر سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے اور یہ غلط فہمی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص پیغام دیا اور ایک خاص پس منظر میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکوں کو قتل کر دو، جہاں تم پاؤ انہیں مار دو، تم گھات میں بیٹھے رہو۔ تو لوگوں نے آیت کے اس ٹکڑے کو لے لیا اور بیان کرنا شروع کر دیا، کہا کہ دیکھو اسلام کہتا ہے کہ جہاں بھی تم مشرکوں کو پاؤ، نان مسلمز کو پاؤ، انہیں تم مار ڈالو، انہیں تم قتل کر ڈالو۔ گویا اسلام کہتا ہے کہ مارنا، قتل کرنا یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے، گویا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی فکر سے متاثر ہو کر کے دہشت گردی اور ایسی تنظیموں سے متاثر ہو کر کے، داعش کی فکر سے متاثر ہو کر کے 2016 کے اندر ریاض میں رہنے والے دو ایسے نوجوان جن کی عمر 19 سال تھی، 19 اور 20 کے قریب رہے ہوں گے، 19-20 سے زیادہ ان کی عمریں نہیں تھی، لیکن معاملہ کیا پیش آیا جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے اسی فکر سے متاثر ہو کر کے سب سے پہلے اپنے ماں کو ذبح کیا، اس کے بعد باپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، بھائیوں کو مارنا چاہا لیکن وہ بچ گئے۔ میرے بھائیوں، اسی فکر سے متاثر ہو کر کے بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جو اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور اسلام کی جو سچی تعلیم ہے، جو صحیح تعلیم ہے، اس سے بے خبر ہیں، اس کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ میرے بھائیو، اسلام تو مذہب ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ آپ لوگوں کو امن کی تعلیم دے، آپ لوگوں کو امن اور امن کا، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ میرے بھائیو، وہ نبی تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی کے دور کا جو معاشرہ ہے، نبی کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کو دیکھ۔ ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔
اور اس آیت کریمہ کا جواب بھی اسی میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیت کریمہ صلح حدیبیہ کے تعلق سے تھی، جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی گئی اور اس کو لا کر کے جو ہے فٹ کر دیا اور ایک عام اور جنرل سی بات کہہ دی اور کہا کہ دیکھو اسلام کہتا ہے کہ جہاں تم انہیں پاؤ قتل کر دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، دہشت گردی کی تعلیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اگر وہ ایگریمنٹ توڑ دے تو اس کے ساتھ پھر ہمارا کیا رویہ ہوگا، کیا سلوک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ان لوگوں نے معاہدے کو توڑا تھا، اسی ضمن میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ورنہ آپ دیکھیں فتح مکہ کا دور ہے، اللہ کے نبی جہاں سے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا کر کے جہاں سے آپ کو نکالا گیا، آپ کو بے گھر کیا گیا، اب آپ کے ہاتھ میں باغ ڈور آ چکی، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ جسے چاہیں سزا دے دیں، جسے چاہیں آپ موت کے گھاٹ اتار دیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ساتھیوں؟ وہ پیغام ہمیں ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو آج اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا تھا اذهبوا، اے لوگوں تم سب جاؤ، وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، آج تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہماری جان چلی جائے گی، ہمیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، کہا کہ جاؤ، یہ پیغام سب کو سنا دینا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ اے لوگوں تم سب کے سب آزاد ہو، آج تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ 2-3 مشرکین تھے، میں نے انہیں قتل کر دیا ہے اور یہ مال آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، نبی کی زبان دیکھو، نبی نے جو پیغام دنیا کو دیا ہے وہ پیغام یہاں سن لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مغیرہ، جہاں تک رہی تمہارے اسلام لانے کی بات تو ٹھیک ہے، میں اسے مان لیتا ہوں، لیکن جو تم نے مال لا کر کے میرے سامنے حاضر کیا ہے، یہ غدر کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، یہ تم نے انہیں قتل کر دیا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہاں یہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام امن و شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام کبھی بھی دہشت گردی کو پرموٹ نہیں کرتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مغیرہ، یہ مال مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مال جو یہاں تم لے کر کے آئے ہو، یہ مال غدر و دھوکے کے ساتھ لایا گیا مال ہے، اس مال کو میں قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، دہشت گرد کیا کرتا ہے؟ دہشت گرد لوگوں کو زور زبردستی کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتا ہے یا اسلام کی تصویر دکھانا چاہتا ہے، جبکہ اسلام نے صاف اعلان کر دیا، کہا کہ لا اکراہ فی الدین، اے لوگوں سن لو، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں، تلوار کی نوک پر، تلوار کی زور پر، بندوق کی نوک پر اسے کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ جس معاشرے کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، اسلام اس معاشرے میں رہنے کا سلیقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو نان مسلم سے، تم ان کے معبودوں کو کبھی برا بھلا نہ کہا کرو، انہیں گالی نہ دیا کرو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کو گالی دینے لگیں گے، وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔
گویا اسلام نان مسلم کے ساتھ بھی ہمیں عزت و احترام کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارے ماں باپ غیر مسلم ہو، اسلام پر نہ ہو، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں بھلائی کی تعلیم اسلام دے رہا ہے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، والدین کے ساتھ ہمیں نیکی کی تعلیم دینے والا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے لوگوں اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کیا کرو، ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام ایک کتنا پیارا مذہب ہے، امن کی بات کرنے والا مذہب اسلام ہے، شانتی کی بات کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی اگر نان مسلم ہو تو انہیں گھر سے نکالنے کی اسلام نے کبھی تعلیم نہیں دی، ان کے ساتھ جھڑکنے، ان کے ساتھ برے رویے کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، یہاں تک کہ اف بھی نہیں کہنا ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اے لوگوں تمہارے ماں باپ کو تم اف تک نہ کہو، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اف سے بھی کمتر کوئی ایسا لفظ ہوتا جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر دے، اس سے بھی روک دے۔ بھائیو یہاں پیغام یہ دینا ہے، بتانا یہ ہے کہ جس معاشرے اور سماج کے اندر، جس ملک کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، بستے ہیں، اس ملک کے اندر رہنے کی تعلیم کیا ہمیں اسلام دیتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت۔ میں نے ابھی ان دو نوجوانوں کا واقعہ محض اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کیونکہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوان غلط افکار میں، غلط نظریات میں پڑھ کر کے بہت سارے ایسی چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو خراب کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے دور میں علم صحیح کی، کتاب و سنت کے فہم کی ضرورت ہے، اس کو منہج سلف کی روشنی میں پڑھا جائے، دین کو سمجھا جائے، کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، زندگی کیسے جینا ہے، حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت۔ افسوس یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس کو وہ نگیٹو اور منفی طور پر عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس غلط فہمی کو پھیلانے میں صرف اور صرف میڈیا کا ہی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات ہیں جو کل کے دن پیش آئے اور ان واقعات کے ذریعے سے ہی عوام کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام کا داعش سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر یہ اسلام کو حقیقت میں پڑھ لیتے تو وہ صحابی رسول جو جنگ میں نکلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول جنگ میں جانا چاہتا ہوں، پیارے رسول نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول، ماں زندہ ہے، والدین بحیات ہیں۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے والدین کی خدمت تمہارے لے جائے۔ اللہ کتنی بڑی تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اسی تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت، آج اسی تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے نہیں سمجھا تو آگے حالات اور برے ہونے والے، کیونکہ 20ویں صدی کے اختتام میں اور 21ویں صدی کے آغاز میں دنیا نے یہ سمجھا اور دنیا نے یہ جانا کہ دہشت گردی کیا ہوتی۔ اتنے سارے گھناؤنے کھیل کھیلے گئے اسلام کے نام پر، دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے موقع پر ہم سب کو یہ تعلیم دینا ہے، یہ بتانا ہے کہ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں کیا، وہ اپنے گھر والوں کو کیا نصیحت فرماتے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں
جب ان کے یہاں بکری ذبح ہوئی اور بکری کا سالن ان کے گھر پہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے گھر والوں، کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو یہ سالن بھیجا یا نہیں؟ سبحان اللہ، پڑوس میں رہنے والا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کیا اسے یہ سالن تم نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ یعنی ہم اس کے بازو میں رہتے ہیں، اس کے بغل میں رہتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، انہیں امن کی، ان کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ رہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر روزی روٹی سے بڑا مسئلہ امن و امان کا مسئلہ ہے، امن و شانتی کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی سماج کے اندر لوگ فائنینشل بڑے مضبوط ہیں، بڑے اچھے مقام پر ہیں، بڑے اچھے پوسٹ پر ہیں، گھرانہ خاندان سب اچھا چل رہا ہے، لیکن وہاں امن و شانتی نہیں ہے، امن و سکون نہیں ہے، تو وہ معاشرہ امن و سکون والا معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، روزی روٹی کے مسئلے سے بڑھ کر کے امن و امان والا معاملہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو تو امن و امان والا شہر بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ سے روزی سے پہلے یہ دعا کی کہ اے اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے بعد روزی کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ پھلوں کی برکت عطا فرما۔ اور آج وہاں پھل ایسے پھل آتے ہیں جو دنیا میں اور جگہوں پر آپ کو کھانے کو نہیں ملیں گے، دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت و برکت ہے کہ وہاں اس علاقے میں جہاں دور دور تک ہریالی نہیں، وہاں دنیا کے کونے کونے سے ایسے پھل اور ایسی چیزیں میسر ہوتی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، امن و امان کے لیے دعا کی، اور امن و امان اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قائم کر دیا کہ حرم کے دائرے میں کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی عمرے کے لیے گیا ہے، کوئی حج کے لیے گیا ہے، اور اس دائرے میں اس نے اپنے باپ کے قاتل کو اگر دیکھ لیا تو باپ کے قاتل کو دیکھ کر کے بھی اس سے کوئی بدلہ انتقام وہاں نہیں لے سکتا، وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں یہ امن و امان ہی تو ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اسی امن و امان کی دعا کیا کرو۔ اور آج ہم سب کو اس وطن عزیز کے لیے، اس ملک کے لیے جذبہ تعمیر کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس ملک کے لیے قربانی دیں۔ ہماری قابلیت کی ضرورت ہے ہمارے اس ملک کہ ہم اپنی قابلیت کے ذریعے اس ملک کو فائدہ پہنچائیں، ہم اپنی قابلیت کے ذریعے سے اس ملک کے اندر بہت بڑا کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیں، ایک اچھا میسج دیں۔ اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ الفاظ میں سمجھانے سے زیادہ اپنے اخلاق سے سمجھانے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور اسی لیے جب ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو دین سمجھائیں گے، میرے بھائیوں، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج بھی محبت کا پیغام دینے والے لوگ موجود ہیں۔ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، نفرتیں بہت پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن آج بھی محبت بانٹنے والے لوگ موجود۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پہ ٹرین میں آپ نے کئی حادثات سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ کہیں جا رہے تھے، لوگ مل کر کے مارنے لگے، لوگ حملہ کرنے لگے۔ ایسے حالات اور ایسی سچویشن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ اسٹیشن پر اترنے والے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے بیچارے 2-3 نان مسلم بھائی جو ہے اسٹیشن پر اتار رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، خوشی یہ دیکھ کر کے ہوئی کہ آج محبت بانٹنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ نفرتیں لاکھ پھیلائی جا رہی ہوں، لوگوں میں نفرتیں لاکھ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوں، لیکن آج بھی دلوں میں محبت رکھنے والے، مسلمانوں کے تعلق سے ایک اچھا گمان، ایک اچھا تصور اپنے ذہن میں رکھنے والے آج بھی ہمارے بہت سارے نان مسلم بھائی ہیں ہمارے آس پاس۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ پتھر مجھے سمجھا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے سمجھا ہے
میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے کبھی چھو کر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام کی جو صحیح تصویر ہے ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حادثے میں جو بیچارے شکار ہوئے اس حادثے کا اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ایسے نادانوں کو ایسے جاہلوں کو جنہوں نے یہ غلط یہ گھناؤنی حرکت جو ہے انجام دی ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر اسلام کا لباس پہننے والا ہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آندھیوں کو ان کے خلاف موڑ دے جو اسلام کے خلاف چلانا چاہتے ہیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔